سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام بے شمار لاتعداد انگن بے حد و حساب امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور شکر ہے جس ذات نے سانو اپنے گھر کے اندر جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت کا بھی بڑا احسان اور شکر ہے کہ اس ذات نے سانو توحید والی دولت کے نال مالا مال فرمایا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جنت بے مثال بنائی ہے، اور اس بے مثال جنت کے دروازے بھی اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت پیدا کی بنائے، جنہ دی خوبصورتی دا تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ تو آج دے جمعہ المبارک دے صبح دے اندر میں تساں حباب کے سامنے اللہ کی اس جنت کے خوبصورت دروازے کا ذکر کرنا چاہنا۔ دیکھو، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے دروازے بھی تسی دیکھے ہوں گے، کس قدر وہ خوبصورت اور پیارے ہیں۔ جڑا بندہ انہاں نوں دیکھ لیندا ہے کھلدیاں تو اس بندے دی خوشی دا کی حالت ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جنت کے دروازے نے، تو اس واسطے وہ جنت جڑی خود اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت جنت کے اندروں ایک حور دنیا کے اوپر دیکھن کا موقع دے دے تو اس حور کے ایک پلک دنیا کے اوپر دیکھن کی وجہ ساری دنیا روشن ہو جائے۔ تو حضرات، جس خوبصورت اور پیاری جنت کے اندر پیدا کی رب نے حوراں دی ایک جھلک اگر دنیا کے اوپر پی جائے تو دی ایک جھلک کے نال خوبصورتی دنیا کے اوپر ہو جائے تو پھر وہ جنت کتنی خوبصورت ہوئے گی، جنت کتنی پیاری ہوئے گی، اور پھر اس خوبصورت
خوبصورت اور پیاری جنت کے دروازے کتنے خوبصورت ہوں. تو حضرات سب تو قبل اس بات کو سماعت فرمانا کہ اس جنت کے دروازے اللہ رب العزت نے کتنے بنائے تھے. جنت کے 8 دروازے اللہ رب العزت نے بنائے. جہنم کے 8 دروازے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے. اور کتنے خوبصورت اور کتنی انہوں کی لمبائی اور کتنی چوڑائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کے اندروں ایک دروازے کی چوڑائی جڑی ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ جس طرح مکے تو لے کے حجر شہر تک یہ جتنی لمبائی ہے اتنی ایک دروازے کی لمبائی. مکے تو حجر شہر جڑا ہے وہ بحرین کے اندر جے شہر تو اس مکے تو لگ کے بحرین کے اس شہر تک جی لمبائی بنتی ہے نا کم از کم 1150 کلومیٹر بنتا ہے. تو اندازہ لگاؤ 1150 کلومیٹر کتنا بنتا ہے. کم و بیش کراچی تو لگ کے ساڑھے اتوں تک میرا خیال ہے 1000 کلومیٹر ہے. تو 1150 کلومیٹر کتنے چلا گیا. اتنا لمبا ایک جنت کا دروازہ ہے. تو حضرات اتنا خوبصورت اور پیارے دروازے کے اندروں گزرنا کتنا لوگوں نے. میں انہوں لوگوں کا بھی تسا احباب کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور جنت کے دروازے رب نے انہوں کا نام رکھا وا انہوں دروازوں کا نام بھی تسا احباب کے سامنے ذکر کرتے ہیں. ذرا توجہ دے نال اللہ دے قرآن کو سماعت فرمان. الہ العالمین اعلان کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللہ رب العزت کا قرآن اعلان کر رہا ہے اور جڑے لوگ اپنے پروردگار تو ڈرتے رہے انہوں نے گروہ در گروہ بنا کے جنت کی طرف چلایا جائے گا. اتوں تک کہ جس وقت انہوں کے پاس آ جائے گی اور اس کے دروازے کھول دیتے جان گے. جدو یہ لوگ جنت کے دروازے کے سامنے آن گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس جنت کے دروازے کو کھول دیتا جائے گا تو اس کے دربان انہوں کے اگے کھڑے ہو کے کہیں گے جنت کے اندر داخل ہونے والے جنتی لوگوں کو کہیں گے تمہارے اوپر سلامتی ہوئے تمہارو سلام ہوئے تسی بڑے ہی اچھے انسان جے بڑے ہی اچھے لوگ جے اور تسی اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو. حضرات کتنے ہی خوش قسمت نے وہ انسان جنہوں اللہ کی جنت کے دروازے لگے پروٹوکول دے نال بلایا جائے گا اور پھر جنت کے اندر اللہ کے نورانی فرشتے انہوں کو بلا بلا کے جنت کے اندر انہوں دروازہ داخل کر رہے ہوں گے. تو حضرات
جنت کے دروازے کتنے پیارے اور کتنے خوبصورت ہون گے جنہ دروازے کا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر کر دیتا ہے۔ حضرات آؤ انہاں جنت کے دروازے کے اندروں میں پہلے دروازے کا تساں آپ کے سامنے ذکر کراں۔ میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جنت دے پہلے دروازہ جڑا جنت دا پہلا دروازہ اس کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا، ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من عباد الصلاۃ۔ پہلے دروازے کا نام اللہ رب العزت نے رکھیا باب الصلاۃ، یعنی کہ کی مطلب جڑا بندہ دنیا دے اوتے 5 وقت دی نماز پڑھن والا، مسجد دے اندر آن والا، اللہ دے اگے سر جھکان والا، رکوع کرن والا، قیام کرن والا، سجدے کرن والا، اللہ رب العزت دیاں فرض کردہ نمازاں نوں پڑھن والا پابندی دے نال وہ جندر سستی نہیں کردا، کوتاہی نہیں کردا، انہاں نوں پابندی دے نال شوق دے نال پڑھدا جے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ، جڑا بندہ جڑا شخص نماز والیاں دے اندر ہوئے گا، یعنی کہ دنیا دے اوتے نماز پڑھدا ہوئے گا، قیامت والے دن اس بندے نو باب الصلاۃ جڑا دروازہ دے جنت دا جڑا دروازہ دے باب الصلاۃ، نمازی لوگاں دا دروازہ، نمازی لوگاں دا دروازہ، اس دروازے دے اندروں انہاں جنتی نال دے نمازیاں نو بلایا جائے گا۔ حضرات اس واسطے اس دنیا دے اوتے رہ کے اے اللہ رب العزت دیاں فرض کیتا نماز جڑیاں نے انہاں نوں شوق دے نال پڑھیا کرو، شوق دے نال پڑھیا کرو، انہاں دے اندر سستی نہ کریا کرو، انہاں دے اندر کاہلی نہ کریا کرو، لیٹ نہ کریا کرو، ضائع نہ ہون دیا کرو، کیونکہ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے نو جنت دے دروازے دے اندر اس دروازے دے اندر داخل کرے گا جس دروازے دا نام ہی اللہ رب العزت نے باب الصلاۃ رکھ دیتا ہے، یعنی کہ نمازی لوگاں دا، نماز پڑھن والے انساناں دا اے دروازہ ہے۔ حضرات آؤ میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ثابت ہو گیا ہے کہ جنت کے پہلے دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، نماز پڑھن والے انساناں دا دروازہ، اور دوسرا دروازہ پاک پیغمبر نے دوسرا دروازہ جڑا ہے وہ ہے باب الجہاد، یعنی کہ جہاد کرنے والے انسان دنیا دے اوتے کافراں اور مشرکاں دے نال لڑن والے، اللہ اکبر اللہ، جنہاں نے اپنی جاناں دی پرواہ نہ کیتی، اپنے مال دی پرواہ نہ کیتی، اپنے گھر بار دی پرواہ نہ کیتی، بلکہ اپنی جان کو ہتھیلی تے رکھ کے تلی تے رکھ کے میدان جہاد دے اندر اترے کافراں دے نال تلوار دے نال لڑتے رہے، حتیٰ کہ جامع نشنوش شہادت پا گئے، اور یہ وہی شہید بندہ جڑا جے، غازی بندہ جڑا جے، اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرن والا بندہ جڑا جے، کل قیامت والے دن پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جڑا بندہ دنیا دے جہاد کردا کہ رہیا، جہاد دے اندر جڑا بندہ شامل ہویا، جڑا اہل جہاد دے اندر ہوئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نو قیامت والے دن باب الجہاد دے اندر، باب الجہاد جڑا دروازہ ہے اس دروازے دے اندر بلا کے جنت دے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات اس واسطے اپنے دل کے اندر جہاد کا بھی شوق رکھیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اس حالت کے اندر فوت ہویا، اس حالت کے اندر مریا کہ وہ دل کے اندر انہیں جہاد کیتا بھی نہیں، جو دل کے اندر جہاد کا شوق بھی نہیں پیدا ہویا کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ منافق ہو کے مرے گا، نفاق کی ایک علامت تے فوت ہوئے گا۔ ہم لوگوں اپنے دلوں کے اندر جہاد کی ایک کوشش اور شوق پیدا کریا کرو۔ اس واسطے تے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے اندروں ایک دروازے کا نام رکھیا تے وہ باب الجہاد رکھیا ہے، جڑا بندہ جہاد کرن والا انہاں نوں پروٹوکول دے نال اس باب الجہاد والے دروازے دے اندروں بلایا جائے گا۔ 2 دروازے کا نام میں ذکر کر دیتا ہے، ایک باب الصلاۃ نماز پڑھن والے دا دروازہ،
ایک دوسرا باب الجہاد جس دروازے کا نام جہاد ہے باب الجہاد ہے اور تیسرا دروازہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر جڑا ثابت ہے وہ ہے باب الریان یعنی کہ روزہ رکھنے والوں کا دروازہ جڑے بندے دنیا دے اوتے ماہ رمضان دا ادب کر کے احترام کر کے عزت کر کے ماہ رمضان دے روزے بھی رکھے اور سال دے اندر نفلی روزے بھی رکھتے رہے انہاں لوگاں دے واسطے باب الجہاد باب الریان اس جنت دے اس دروازے دے اندر داخل کیتا جائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان من اہل الصیام دعیا من باب الریان جڑا بندہ دنیا دے اوتے روزہ رکھدا رہیا جڑا بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو صبح تو لا کے شام تک پیاسا رہیا حالانکہ انہیں اللہ نو دیکھیا بھی نہیں انہوں پتا ہے کہ اللہ رب العزت نو بغیر دیکھے تو صرف اللہ کا ڈر اور خوف کھا کے صبح تو لا کے شام تک کو کھاتے پیاسا رہ کے روزہ رکھیا جائے انہوں قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا باب الریان جن رو رب بلائے گا جنت دے اس دروازے جن رو داخل کیتا جائے گا اس واسطے لوگوں ماہ رمضان تو ہٹ کے بھی عام دنوں کے اندر بھی نفلی روزے رکھیا کرو جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات والے دن دا اور سوموار والے دن دا علیہ السلام روزہ رکھیا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ تو اس روٹین دے مطابق حضرت داؤد رضی اللہ تعالی عنہ مہینے دے اندر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی مہینے دے اندر 3 روزے رکھیا کرتے حضرات مہینے دے اندر سال دے اندر اے نفلی روزے بھی رکھیا کرو جڑا بندہ روزے زیادہ رکھدا تے اللہ دی رضا دے واسطے اللہ نو راضی کرن واسطے اس بندے نو قیامت والے دن اللہ رب العزت باب الریان دے تو جنت دے اندر داخل کرے گا جنت دا ایک دروازہ تیسرا دروازہ جدا نام باب الریان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اس جنت دے اندر اس بندے کو داخل کیتا جائے گا 3 دروازے تے چوتھے دروازے دا نام سنیا جائے چوتھا دروازہ باب الصدقہ باب الصدقہ یعنی کہ صدقہ کرنے والے انسان دنیا دے اوتے صدقہ کرنے والے غریب غربا دے اندر مساکین دے اندر غریباں دے اندر اور یتیماں دے اندر صدقہ کرنے والے اپنے جناب رشتہ داراں دے اندر مساجد دے اندر مدارس دے اندر جڑے لوگ صدقہ کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیہ السلام فرماتے ہیں ومن کان من اہل الصدقہ دعیا من باب الصدقہ جڑا بندہ دنیا دے صدقہ کرتا رہا اللہ نے مال عطا کیتا اللہ نے دولت عطا کیتی اللہ نے پیسہ روپیہ عطا کیتا اور جناب یہ اللہ دا دیتا ہویا حلال رزق جڑا جے اے اندروں غریب غربا دے نال ہمدردی کر کے انہاں نوں راشن پانی پہنچاوندا جے یتیم بچیا بیوہ عورتاں دی ہیلپ کردا جے انہاں نوں پاون واسطے کپڑے اور جوتیاں لے کے دیندا جے صدقہ کردا کسے بھی کسے بھی شکل دے اندر راشن پانی دے اندر جس بھی شکل دے اندر صدقہ کرتا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت دی جنت دے اس دروازے دا نام باب صدقہ ہے اس بندے نو اللہ دی اس جنت دے اس دروازے دے اندر جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا باب صدقہ دے تو جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ چوتھے دروازے دا نام باب صدقہ جنت دے چوتھے دروازے دا نام باب صدقہ یعنی کہ صدقہ کرنے والے انساناں دے واسطے یہ جنت دے دروازے دے اندر داخل کیتا جائے گا آؤ لوگوں اس واسطے تے جدا اس دنیا دے تے اللہ نے اگر مال عطا کیتا جائے اللہ نے اگر دولت عطا کیتی جائے اگر دولت اتنی زیادہ نہیں بھی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور اپنے جیب اندر صدقہ کریا کر کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرنے والا بندہ جڑا ہے صدقہ انسان دیاں پریشانیاں نوں ٹالدا جے دکھاں نوں ٹالدا جے صدقہ انسان دیاں تکلیفاں نوں ٹالدا جے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جڑا ہے یہ ایسا عمل ہے کہ قبر دے اندر ہون والا عذاب اللہ رب العزت اس بندے دی صدقہ کرن دی وجہ تو ٹال دیتا جے تو اس واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرنا کوئی عام عمل نہیں کہ چھوٹا عمل نہیں بلکہ صدقہ کرنے والا بندہ صدقہ کرنا اتنا بڑا عمل ہے کل قیامت والے دن اس بندے نو اللہ دی جنت دے چوتھے دروازے جس کا نام اللہ پاک نے باب صدقہ رکھیا جے اس بندے نو اس دروازے دے اندر داخل کیتا جائے گا
جنت اس دروازے سے داخل کیتا جائے گا. یہ ایسی چوتھا اور پانچواں دروازہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مطالعہ کریے تے پتہ چلدا ہے ایک چوتھے پنجویں دروازے کا نام باب الایمن ہے. اللہ اکبر اللہ. اور ایک باب برکت دروازہ ایسا ہے جڑے دروازے دے اندر اللہ رب العزت نو اللہ رب العزت انہاں لوگاں نو داخل کرے گا جڑے بغیر حساب و کتاب تو جنت دے اندر جان گے. دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں دے شامل فرمائے. بغیر حساب و کتاب تو جڑے لوگ جنت کے اندر جان گے اللہ نے کلو دعا کریا کر زیادہ تو زیادہ. اگر اللہ نے حساب واسطے کھڑا کر لیا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہے جس بندے نو اللہ رب العزت نے سوال و جواب کرنے شروع کر دیتے حساب واسطے کھڑا کر لیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی خیر نہیں جو بندہ برباد ہو گیا. اس واسطے اللہ نے کلو دعا کریا کر یا اللہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا کری. یا اللہ سیدھے اپنی زندگی دا حساب دے نہیں دے سکتے. اللہ اتنا گناہ کر بیٹھے ہیں اتنے گناہگار خطا کار اللہ سیدھے حساب نہیں دے سکتے تیرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ اتنی طاقت دے اتنی تے ہمت ہی نہیں. یا اللہ بغیر حساب تو جنت عطا فرمائی. آپ لوگوں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت 70,000 انسانوں بغیر حساب تو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. کتنے لوگوں کو 70,000 انسان. اور پھر دوسری حدیث ہے میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 اور 1,000 دے نال پھر 70,000 1,000 دے نال پھر 70,000 اتنے لوگوں کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرمائے گا. اور یہ پتہ کتنے بنتے نے 1,000 دے نال 70,000 نو ضرب دئیے کہ 70,000 دے نال پتہ کتنے بنتے نے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق کم و بیش 4 ارب 90 کروڑ انسان اللہ پاک قیامت والے دن بغیر حساب تو جنت کے اندر داخل کرے گا. 4 ارب اور 90 کروڑ انسانوں بغیر حساب تو اللہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا. تو اس واسطے دعا کرو اللہ پاک سانو بھی انہاں دے اندر شامل فرمائے. تو آؤ لوگو میں ذکر کر رہے اسی 5واں دروازہ جنت دا 5واں دروازہ جس دے اندر جس دا نام اللہ رب العزت نے باب الایمن رکھیا ہے جس دروازے دے وچوں بغیر حساب و کتاب والے انسان داخل ہون گے. اور چھٹا دروازہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق چھٹا دروازہ جنت کا چھٹا دروازہ جس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. سارے میرے نال پڑھیا جے لا حول ولا قوت الا باللہ. اے جملہ جڑا جے اے تصویر جڑی جے اینو دنیا دے اوتے اپنی زندگی دے اوتے اپنی زندگی دے اندر عام موقعاں دے اوتے پڑھتے رہیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ بھی یاد کرو اپنے بچیاں نو بھی یاد کرو اپنے بچیاں نو ترغیب دلایا کرو گھر دے اندر بیٹھ کے پڑھیا کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ. ایدی زیادہ تو زیادہ تسبیح کریا کر. اگر آنا میں میری پریشانی ختم نہیں ہوندی میری تکلیف ختم نہیں ہوندی گھر دے معاملات بگڑ چکے ہیں کاری صاحب کوئی تعویذ ہی دے دے گھر دے معاملے بڑے خراب ہو چکے ہیں کاروبار ہی ختم ہو گیا جے میں یقین دے نال بات کہنا وا یقین دے نال بات کہنا وا. اور نوجواناں او میرے بزرگوں میرے بھائی اگر گھر دے معاملات اتنے بگڑ گئے نے تے یقین جان پھر اس جملے نو زیادہ تو زیادہ اپنے گھر دے اندر تسبیح کریا کر لا حول ولا قوت الا باللہ. دی تسبیح کریا کر جیدی تسبیح کرن دی برکت دی وجہ دے نال اللہ تیرے معاملات گھر دے سارے سدھار دے گا. اللہ تیرے مال دے اندر بھی برکتاں پا دے گا. تیرے گھر دے سارے معاشی حالات بھی رب صحیح کر دے گا. اور لوگوں اللہ دی جنت کے چھٹے دروازے دا نام اللہ رب العزت نے لا حول ولا قوت الا باللہ رکھیا ہے. مطلب اے وی جڑا بندہ دنیا دے اوتے زیادہ تو زیادہ اے ذکر کرن والا ہے زیادہ تو زیادہ اس جملے دی تسبیح کرن والا لا حول ولا قوت الا باللہ اینو زیادہ تو زیادہ پڑھدا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت اے زیادہ اس جملے دی پڑھن دی وجہ تو اللہ اپنے جنت دے چھٹے دروازے دے اندر
دا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ پاک اس دروازے دے اندر اس بندے نو قیامت والے دن جنت دا داخلہ عطا فرمان گے۔ جنت اس دروازے دے اندر جس دا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں تو صحابہ کے سامنے ذکر کر دیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وقد صلیت فضربنی برجلہ وقال الا ادلک علی باب من ابواب الجنۃ فقلت بلا قال لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اس طرح مسجد کے اندر بیٹھا ہوا، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھی جے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی جے، میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا، نبی علیہ السلام مسجد تو اٹھے نے تے اس طرح چلے جا رہے ہیں، میں بیٹھا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے اس طرح پیر ماریا ایسا دے نال تے نال ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسر میں تینوں جنت دے دروازے دے اندروں جنت دے دروازے دے اندروں ایک دروازے دی رہنمائی نہ کرتے ہیں۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں دس دیو، اللہ نے نبی میں بھی دس دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت دے ایک دروازے دا نام اللہ نے یہ ہوئی رکھیا جے جڑا بندہ یہ تصدیق کرے گا رب اس دروازے دے اندروں جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ اس واسطے اے دنیا کے اندر ایویں اس دنیا نو اپنی زندگی نو ایویں برباد اور ضائع کر کے نہ جا۔ اللہ دی قسم اس اپنی دنیا دی زندگی کے اندر اللہ دیاں تسلیاں کر کے اچھے اعمال کر کے نیک عمل کر کے رب دے کولوں مہنگی ترین جنت جس کو اتنا خوبصورت اتنا رب نے بنایا پیارا بنایا جائے، اگر پوری زمین روح دی قیمت نو کٹھیاں کر لیا جائے، سونے چاندی جواہرات نو اگر کٹھیاں کر لیا جائے اور وہ دی قیمت ایک جگہ تے رکھی جائے اور جنت کے اندر رب نے جنت کے جڑی بنائی ہے وہ علیحدہ جنت کے اندر ایک حور ہے اور وہ کلی حور بھی نہیں، حور دے سر دے اوتے لین والا جڑا دوپٹہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ عرش اگر اللہ آسمان تو زمین دے اوتے لٹکا دے وہ دی اتنی قیمت ہے کہ زمین ہے روح دے اوتے جتنی قیمت ہے جتنا پیسہ روپیہ جے سونے جواہرات نے وہ سارے دے سارے مل کے اللہ دی جنت دے اندر رہن والی اس حور دے سر تے جڑا دوپٹہ جے او دی قیمت ادا نہیں جے ہو سکتی۔ کتنی پیاری رب نے جنت بنائی ہے۔ اس دنیا دے اندر اپنی دنیا دی زندگی نو ضائع نہ کر بلکہ اللہ دی عبادت کے اندر اللہ دی تسبیحات کے اندر انو بسر کریا کر۔ حضرات میں چھٹا دروازہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے مطابق تو صحابہ دے سامنے ذکر کیتا جس کا نام اللہ رب العزت نے رکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ساتواں دروازہ جس کا نام جنت دے اس ستویں دروازے دا نام جس کا نام باب الوالد رکھیا ہے، باب الوالد ہے۔ اللہ اکبر اللہ ستویں دروازے دا نام باب الوالد ہے۔ کی مطلب جے ابو جی دے نام تو ابا جی دے نام تو جنت دے دروازے دا نام جے۔ اللہ اکبر اللہ، جڑا بندہ اپنے والدین دی اپنے ابو دی خدمت زیادہ کرتا ہوئے گا اس بندے نو اللہ دی جنت دے اس دروازے دے اندر جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ اپنے بوڑھے باپ دی ضعیف باپ دی اپنے بوڑھے ابو دی خدمت کرتا جائے، انہوں پانی پلاوندا، انہوں کھانا عطا کردا، انہوں بستر بچھاوندا جائے، او دی خدمت کردا جائے۔ باپ بوڑھا جے آپ جوان ہے اپنی جوانی نو اپنے باپ دی خدمت دے اندر صرف کردا جائے۔ جڑا بندہ اپنے باپ دی خدمت کردا رہندا جائے، اللہ اکبر اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے خوش قسمت انسان نو قیامت والے دن اللہ پاک اپنی جنت دے دروازے دے اندر جنت دے اندر داخل فرمائے گا۔ لوگوں اپنے والدین نو ایویں حقیر نہ سمجھیا کرو، اپنے والدین نو ایویں نہ سوچ دیا کرو، یقین جانو والدین دی خدمت کریا کرو کیونکہ ماں دے پیراں دے قدماں دے اندر رب نے جنت رکھی جے تے باپ دی خدمت دی وجہ دے نال رب نے باپ دے نام تو جنت دے دروازے دا نام رکھ دتا جے۔
باپ دے نام تو رب نے جنت دے دروازے دا نام رکھ دیتا جے اس واسطے لوگو باپ دی خدمت کریا کرو جدوں باپ سراں تو ٹر جانا تے پھر حالات پتہ چلدا جے پھر معاملات دا پتہ چل جاندے اے تے پوچھیا کرو میں بہناں نوں اے تے پوچھیا کرو بیٹیاں نوں جو انہاں دے گزردی جے اللہ اکبر انہاں دے سراں دے اوتے ہاتھ رکھن والا جدوں باپ ٹر جاندا جے انہاں نوں اپنے گھر اندر بلا کے انہاں دی خدمت کرن والا باپ جدوں دنیا تو چلا جاندا جے تے انہاں نوں پوچھیا کرو انہاں دے معاملات کس طرح گزردے نے حضرات تائیں تے کسے کہن والے نے انہاں الفاظاں دے اندر بات کو سمجھا دیتا جے پتہ کی آندا جے اوے سب تو اونچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں اوے سب تو اونچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں جس دی وجہ تو بندیاں قسمتاں آپ دیاں باپ لا ورگے سارے لبدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں اور پتر باویں سارے جہان تو بندے نے ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور پتراں خاطر اے غیر دے پیچھے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ دے سر تے دیاں موجاں مان دیاں باپ مرن تے بابیاں بھی نہیں جان دیاں اوے اپنے ویر بھی پھر انہاں دے آکھے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ مرن تے بیڑے سنجے ہو جاندے 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 بھلے بوئے ٹو جاندے کدی کسے نوں باپ گواچے لبدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں اوے عاصم سارے جگ تے جا کے ویکھ لو اوے عاصم سارے جگ تے جا کے ویکھ لو نظراں دے وچ نظراں پا کے ویکھ لو اوے باپ لا ورگے پیار دلا سے لبدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں اس واسطے اپنے والدین کی اپنے ابو کی خدمت کر کے رب کی اس جنت اس دروازے کا داخلہ حاصل کرو باپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دی جنت دے 8 دروازے جنہاں دے اندر 7ویں دروازے دا نام اللہ رب العزت نے رکھیا تے باب الوالد رکھیا جے ابو دے نام تو باپ دے نام تو اللہ نے جنت دے دروازے دا نام رکھیا جے جڑا بندہ دنیا دے تے اپنے ابو دی خدمت کردا ہے اپنے والدین دی خدمت کردا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے نو جنت دے اس دروازے دے اندر داخل فرمائے گا اور اگے سننا 7واں اور 8واں دروازہ 8واں جنت دا دروازہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے اندر جڑا محسوس ہوندا ہے اس دروازے دا نام اللہ رب العزت نے رکھیا ہے باب الحج دروازے دا نام رکھیا ہے یہ مطلب جڑا بندہ دنیا دے اندر اپنی زندگی دے اندر زیادہ حج کرن والا زیادہ عمرے کرن والا اللہ رب العزت دے گھر دیاں بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن والا طواف کرن والا اللہ رب العزت دے گھر دے اندر زیادہ تو زیادہ جان والا
حج اور عمرے کروانا اس بندے نو کل قیامت والے دن اللہ دے اس دروازے جنت دی اس دروازے دے اندر داخل کیتا جائے گا جس دا نام اللہ نے باب الحج رکھیا ہے حج والے دروازے دے اندر اللہ رب العزت اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرمائے گا لوگوں میں جنت دے 8 دروازیاں دا تساں احباب دے سامنے ذکر کیتا جائے اور انہاں لوگاں دا بھی میں ذکر کر دیتا جائے جڑے لوگ انہاں 8 دروازیاں دے اندر بلائے جان گے جنہاں نو انہاں دروازیاں دے اندر داخل کیتا جائے گا ادھر توجہ میری طرف کریا جے پہلا دروازہ باب الصلاۃ ہے نماز پڑھن والیاں دا دروازہ سارے بولیا جے کیڑا دروازہ باب الصلاۃ نماز پڑھن والیاں دا جڑے دنیا دے اوتے نماز پڑھدے رہے 5 وقت دی نماز پڑھدے رہے انہاں لوگاں نوں کل قیامت والے دن باب الصلاۃ دے اندر اللہ پاک داخل فرمائے گا تے جنہاں نے نمازاں پڑھیاں ہی نہیں ساڈا کی بنے گا اسی ایک نماز پڑھ کے یا پتہ نہیں ہفتے دے اندر ایک جمعہ پڑھ کے پورا ہفتہ ہی اسی لگا دیتا تے ویڈیو کی بنے گا کی حال بنے گا کی کیفیت بنے گی اس دن ساڈا کی بنے گا اس واسطے نماز پڑھیا کرو تاکہ سانوں بھی باب الصلاۃ دے اندر گزاریا جائے تاکہ سانوں بھی فرشتے کو اس وقت کھلو کے کہندے ہون لوگو ادھر آ جاؤ اور نمازی ہو ادھر آ جاؤ اللہ رب العزت کی اس جنت دے دروازے تے کہ رب نے اپنے جنت اپنے نورانی فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں ہویاں نے اور جڑے نورانی فرشتے اوتے کھڑیاں ہو کے اس پورے معاملے نو اس پورے اس واقعہ نو اللہ پاک نے قرآن دے اندر انہاں الفاظاں دے اندر بیان فرمایا ذرا توجہ دے نال اللہ دے قرآن نو سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنت کے دروازے کے سامنے اندر ساجتے اللہ رب العزت نے اپنے فرشتیاں نو کھلاریا ہے تے اس جگہ تے جدوں جنتی لوگ جان گے دروازے کھڑکن گے اللہ اکبر اللہ دروازے کھولے جان گے تے نورانی فرشتے اللہ رب العزت دے کہہ رہے ہون گے فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم فرشتے کہہ رہے ہون گے خوش قسمت انسان ہو اور خوش قسمت انسان ہو توجہ میری طرف کریا جی کتنا پیارا وہ ماحول ہوئے گا وہ وقت ہوئے گا جو فرشتے کہہ رہے ہون گے اور نمازی ہو آج اس دروازے جو داخل ہو جو تسی تے بڑے خوش قسمت انسان ہو تسی تے دنیا دے اوتے رب دے کے رکوع اور سجدے کردے رہے ہو اللہ دے اگے کھڑے ہو کے قیام کردے رہے تے اج تھانوں پروٹوکول دے نال جنت دے اس دروازے دے اندر داخل کیتا جائے گا حضرات پہلے دروازے دا نام باب الصلاۃ ہے دوسرے دروازے دا نام باب الجہاد ہے تیسرے دروازے دا نام باب الریان ہے یعنی کہ روزہ رکھن والیاں دا دروازہ جڑے انسان دنیا دے اوتے روزہ رکھدے رہے انہاں لوگاں دا باب الریان اس دروازے دے اندر داخل ہون گے اور چوتھے دروازے دا نام باب الصدقہ یعنی کہ دنیا دے اوتے صدقہ کرن والے انسان جڑے ہیں باب الصدقہ والے دروازے دے اندر داخل ہون گے اور پانچویں دروازے دا نام باب الایمن ہے جڑے بندے دنیا دے اوتے نیک کام کردے رہے اچھے کام کردے رہے رب نوں یاد کردے رہے نمازاں پڑھدے رہے وہ بغیر حساب تو جنت دے اندر داخل ہون گے تے باب الامن دے ایمن اس دروازے دے اندر جنت دے اندر داخل ہون گے پانچواں اور چھٹا دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ جڑا بندہ دنیا دے اوتے زیادہ تسبیح کردا رہیا اس جملے دی اس کلمے دی لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ تو زیادہ پڑھدا رہیا قیامت والے دن اس بندے نوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے دے اندر داخل کیتا جائے گا اور ساتواں دروازہ باب الوالد اپنے ابو دی خدمت کرن والا بندہ جڑا ہے وہ باب الوالد دے اندر داخل کیتا جائے گا اور آٹھواں دروازہ باب الحج دے جڑا حج اور عمرہ کرن والا بندہ ہے قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نوں اس دروازے دے اندر جنت دے اندر داخل فرمائے گا اللہ دے کولوں دعا کرو یا اللہ سانوں بھی انہاں دروازے دے اندر داخل ہون واسطے جو نیک اعمال اچھے اعمال اللہ سانوں زیادہ تو زیادہ کرن دی توفیق عطا فرما تاکہ کل قیامت والے دن پروٹوکول دے نال تیرے نورانی فرشتے سانوں بھی حوالہ مارے ہون اور کئی قسمت ایسے انسان بھی ہون گے جنہاں نوں اللہ دی جنت دے 8 دروازے اندر بلایا جائے گا
کتنے وہ خوش قسمت انسان ہون گے. اس واسطے لوگوں اپنی زندگی کے اندر اپنے گریبان کے اندر چھان کے دیکھیے کیا انہاں 8 دروازے کے اندر داخل ہون والے انسان جڑے عمل پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسے نے کیا انہاں 8 عملاں دے اندر ساڈے اندر کوئی عمل ہے؟ یہ اج اسی سوچنا جی، یہ اج اسی سبق اتوں لے کے جانا جی. میں 8 دروازوں کا ذکر کیتا ہے اور انہاں 8 دروازوں کے اندر داخل ہون والے جڑے انسان نے نا آخر انہوں نے کچھ کرنا ہے دنیا کے اوپر تے پھر ہی انہوں نے داخل ہونا ہے نا. اور انہوں نے جڑا کچھ کرنا میں وہ بھی تھوڑے سامنے ذکر کر دیتا ہے. کیا انہاں دے اندر کوئی عمل ساڈے اندر موجود ہے؟ کوئی عمل ساڈے اندر پایا جاتا ہے؟ یا کہ اسی ایویں دنیا کے اوپر گزار کے دنیا چلے جائیے اور جہنم ساڈا مقدر بن جائے، ساڈا نصیب بن جائے. حضرات اللہ دے کول دعا ہے یا اللہ سانو انہاں لوکاں دے اندر شامل فرما جنہاں نوں قیامت والے دن تو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.